اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان المؤمنون لینفروا کافہ صلوات بھیجے محمد علی محمد پر عزیزان محترم ہمارے برادر عزیز اکبر نقوی صاحب جو یہاں مسلسل سوزخوانی کر رہے ہیں مختلف مجالس میں بھی کر رہے ہیں ان کی اہلیہ شدید علیل ہیں اور وینٹیلیٹر پر ہیں دعا کریں بے حق بیمار کربلا ان کی اہلیہ کو پروردگار اس ذکر حسین کے صدقے میں شفائے کاملہ و عاجلہ جہاں کہیں بھی کسی کا کوئی مریض ہے سب کے لیے دعا کریں پروردگار عالم تمام مریضوں کو بے حق بیمار کربلا بے حق اولاد فاطمہ صحت کاملہ و عاجلہ فرمائے تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرما دیجیے گا محمد آئیے اب مسئلہ میرے ساتھ یہ ہوا کہ میرے پاس جو فضائل بچے ہیں وہ 2 مجلس ہیں آج اور کل اور میٹر جو ہے بہت سارا بچ گیا لیکن انشاءاللہ کوشش کریں گے زندگی رہی اس کے بعد جو ہماری مجالس ہیں اسی مضمون کو ہم کنٹینیو کریں گے کیونکہ شروع میں سمجھ رہا تھا کہ میں اس کو 8-9 دن میں کور کر لوں گا لیکن وہ بڑا مسئلہ ہو گیا بہت بڑی بڑی شخصیتیں ان کے بہت بڑے بڑے کارنامے اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اب یہ مرجعیت کی اصطلاح کیسے آنی شروع ہوئی یہی چل رہا ہے نا لے کے ہم لوگوں کو یہ نا مرجعیت کہاں سے آگئی کیسے آگئی یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیسے آئی مرجعیت جیسے فقہا کی اصطلاح کیسے آئی جیسے فقہ جعفریہ کی اصطلاح کیسے آئی کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں کیا جیسے ولایت فقیہ کی اصطلاح کیسے آئی حالانکہ کئی زمانے ایسے گزرے کہ جب فقہا کی حکومت تھی سلطان العلماء کی حکومت تھی ایک اسٹیٹ میں تھی ملک میں نہیں تھی اودھ کی اسٹیٹ میں تھی ان کے بعد ان کے پوتے سید ہادی ان کے بھائی سید حسین کے پوتے تو ان کے بھی پوتے ہی ہوئے آیت اللہ سید ہادی ان کی حکومت رہی پورے تمام یعنی نواب جو تھا وہ اپنے آپ کو سیکنڈ رکھتا تھا اور سب سے اوپر رکھتا تھا فقیہ کو تو یہ ظاہر ہے کہ یہ اصطلاح نہیں آئی ولی فقیہ کی لیکن فقیہ کی حکومت تو آئی نا اب وہ مرور زمانہ کے ساتھ یعنی زمانہ گزرتا رہا اصطلاحات آتی چلی جاتی ہیں جیسے جب بھی کوئی انقلاب آتے ہیں تو اس انقلاب کے ساتھ اصطلاحات آتی ہیں کہ نہیں آتی کل میں نے مثال دی آپ کو مثال دی تھی بہت مثالیں دی جا سکتی ہیں بے شمار مثالیں تاریخ میں اس قسم کی دی جا سکتی ہیں لیکن یہی عرض کرنے کا مقصد ہے کہ اگر کوئی اصطلاح اب استعمال ہو رہی ہے 50 سال بعد تو خدا کے بندو اس کا پس منظر تو دیکھو نا اصطلاح ابھی آئیے کام تو ہوتا رہا ہے نا کام تو پہلے ہوتا رہا آئیے اب بات کو لے کر آگے بڑھتے ہیں کل ہم نے علامہ حلی کا ذکر کیا اگرچہ کہ ان کے ذکر کا حق ادا ہو نہیں سکا میں عرض کر رہا ہوں نا کہ اتنے کارنامے اتنی باتیں اتنی تفصیلات میں کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں لیکن ہاں یہ آپ کی خدمت میں نے عرض کیا تھا کہ علامہ حلی وہ شخص ہے کہ جس نے 80 سال بعد فتویٰ دیا کس کے 80 سال بعد اگر آپ کو یاد ہو 5ویں مجلس 6ٹھی مجلس شیخ طوسی کے بعد شیخ طوسی اتنا بڑا شخص تھا ابو جعفر طوسی جنہوں نے حوض علم نجف کی بنیاد ڈالی اور 4 کتابوں کتب اربعہ میں سے 2 کتابیں ان کی تہذیب الاحکام اور استفسار یہ شروع کی مجالس میں بتا چکا آپ کو ان 4 کتابوں کے بارے میں تو 2 کتابیں ان کی اکیلے کی شیخ طوسی کی تو شیخ طوسی کا قد اتنا بڑا تھا کہ ان کے بعد آئے بہت سارے مراجع آئے مجتہد آئے مگر کوئی اپنا فتویٰ نہیں دیتا تھا یہ علامہ حلی تھے جو 11 سال کی عمر میں مجتہد بنے تاریخ ہے 11 سال کی عمر میں یہ شخص صاحب فتویٰ ہوا اور اس کے سامنے 300 فقہا بیٹھتے تھے جن کو یہ درس دیتے تھے اور انہی کے زمانے میں یہ طے پایا کہ نہیں بھائی مرجعیت کے لیے جامع شرائط ہونا ضروری ہے اس جامع شرائط میں سے ایک بالغ ہونے کی شرط بھی رکھی گئی کیوں یہ مجتہد بن گئے تھے یہ فقیہ بن گئے تھے لیکن تھے تو بچے نا فقیہ ہونا الگ لیکن ظاہر بچپن کی عادت تھی تو ان کا بڑا مشہور واقعہ ہے بچپن کے 2 واقعات ان کے بڑے مشہور ہیں اچھا ان کے ماموں جو تھے جو ان کے استاد تھے محقق حلی یہ علامہ حلی تھے وہ محقق حلی یہ زیادہ مشہور ہوئے لیکن محقق حلی کے شاگرد بھی تھے تو یہ ان کو تنگ بھی بہت کرتے تھے
کیونکہ فقیہ تو بن گئے تھے، 8-9 سال کے تھے تو شرارت کر کے بھاگتے تھے. اب جو محقق اہلین کو پکڑنے کے لیے بھاگتے تھے جو فوراً سجدے کی آیت پڑھ دیتے تھے. اب جب سجدے کی آیت پڑھتے تھے تو سجدہ کرنا واجب، اب وہ سجدے میں چلے جاتے تھے، یہ نابالغ یہ نکل جاتے تھے، ان پر سجدہ واجب نہیں. دیکھیے یہ فقاہت کا کمال. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. فقیہ تھے نا. تو اب دیکھیے 8-9 سال کے سن میں اتنا شعور تھا ان کا کہ بھئی مجھ پر تو سجدہ واجب ہے نہیں. سجدے والی آیت تلاوت کرتے تھے، وہ پیچھے جیسے قریب پہنچتے تھے آیت پڑھتے تھے، وہ سجدے میں بیچارے چلے جاتے تھے. آیت سنے سجدہ واجب ہے نا، فوراً سنا ہے، اگر آپ کچھ اور نہیں کرو فوراً آپ سجدہ کریں. وہ سجدے میں چلے جاتے تھے، یہ بھاگ جاتے تھے کیونکہ ان پہ تو سجدہ واجب نہیں تھا. اور دوسری بات فقہا، بڑے بڑے فقہا جب ان کی مسند درس بچھی ہے اللہ میں تو 250-300 فقہا ان کے درس میں بیٹھتے تھے. سن کا 11 سال، صرف 11 سال کا مجتہد. لیکن ہوتا کیا تھا جناب، وہ چڑیا کھیلنے لگی آگے، وہ ان کو شوق ہوا، انہوں نے اپنی ٹوپی اتاری ان کے اوپر رکھ دی، جا کے پکڑ لیا کھیلنا ان سے. تو پھر یہ شرط آئی کہ نہیں بھائی بالغ ہونا، فقیہ ہے مجتہد ہے مگر اس کی تقلید نہیں ہوگی جب تک کہ یہ بلوغ ہونا بھی، بالغ ہونا بھی. حالانکہ مجتہد 11 سال کی عمر میں یہ کیا بنے، فقیہ بنے. ان کے زمانے سے پھر یہ شروع ہوا کہ مرجعیت کا لفظ آنا شروع ہوا. یعنی پہلے القابات لگے، مرجع خلائق، یعنی جس کی طرف سارے لوگ رجوع کریں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مرجع خاص و عام. اب یہاں سے یہ مرجعیت کی اصطلاح آنی شروع ہوئی، آہستہ آہستہ آہستہ. رجوع پہلے بھی کر رہے تھے سب، انہی علماء کی طرف کرتے تھے، انہی فقہا کی طرف کرتے تھے. اور یہ وہ ہستیاں تھیں جن پر تمام مکاتب فکر کے لوگ رجوع کرتے تھے. فقہ حنفی کے لوگ، فقہ مالکی کے لوگ، فقہ شافعی کے لوگ، فقہ حنفی کے، فقہ حنبلی کے لوگ، شافعی مالکی، جتنے بھی فقہ تھی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ ایماندار ہستیاں تھیں کہ ہر فقہ والے کو اس کے فقہ کے مطابق فتویٰ بتاتے تھے. تو لوگوں کو اتنا اعتماد تھا ان کے اوپر. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اتنا ہے. تو یہ علامہ ہلی وہ ہستی تھا کہ جس نے شیخ طوسی کے بعد پھر فتوے دینا شروع کیا. خیر بعد میں مرجع ہو گئے، لیکن میں بچپن کی بات بتا رہا ہوں کہ 11 سال میں مجتہد بن جائے، صاحب فتویٰ. مجتہد یعنی صاحب فتویٰ. مجتہد کسے کہتے ہیں؟ صاحب فتویٰ. کیا مطلب؟ آسانی سے سمجھا دیں. کسی یہ ہوتے ہیں نا پی ایچ ڈی، اب تو ماشاءاللہ پی ایچ ڈی کرنا بڑا آسان ہو گیا. کراچی یونیورسٹی موجود ہے اور اس سے بھی اعلیٰ ترین یونیورسٹیاں ہمارے صوبے میں موجود ہیں. آپ جائیے انشاءاللہ 6 مہینے میں آپ کو پی ایچ ڈی کی ڈگری مل جائے گی. ایک صاحب نے پی ایچ ڈی کی ڈگری تھی تو میں ان سے گفتگو کر رہا تو میں نے کہا بھائی یہ تو اس سبجیکٹ میں ماشاءاللہ انہوں نے پی ایچ ڈی کی، ڈاکٹریٹ ہیں. وہ سبجیکٹ بھی نہیں بتاؤں گا ورنہ ممکن ہے وہ بات وہاں تک پہنچ جائے، ناراض ہو جائے لوگ کہ انہوں نے میری پی ایچ ڈی کی ایسی تیسی کر دی. خیر میں نے کہا جب یہ تو میں نے اس ٹاپک پہ بات شروع کر دی. مجھے تھوڑی دیر میں اندازہ ہوا کہ بھائی یہ مقالہ بھی ان کا لکھا ہوا نہیں ہے جس پہ انہیں پی ایچ ڈی ملی ہے. جو کچھ انہوں نے لکھا ہے انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ لکھا کیا ہے میں نے. تو مجھے سمجھ میں آیا کہ ایسے ایسے لکھنے والے ماشاءاللہ موجود ہیں ہمارے معاشرے میں کہ جو اپنے بتانے کے لیے کہ میرے 50 شاگرد پی ایچ ڈی، میرے 30 شاگرد پی ایچ ڈی خود ہی لکھ کے دے دیتے ہیں، پی ایچ ڈی کرا دیتے ہیں. اللہ رحم کرے ہمارے معاشرے پہ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. پہلے پی ایچ ڈی ہونا، آپ کیا سمجھتے ہیں پی ایچ ڈی ہونے؟ یہ پی ایچ ڈی کا مطلب ہوتا ہے مجتہد. عربی میں مجتہد ہے، انگلش میں پی ایچ ڈی. پی ایچ ڈی مطلب کہ جس سبجیکٹ میں وہ پی ایچ ڈی کر رہا ہے اس میں صاحب نظر، اس کی بات کو آخری بات سمجھا جائے گا، مانے یا نہ مانے. صاحب نظر یعنی فتویٰ دینے والا. پی ایچ ڈی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھی سبجیکٹ کا پی ایچ ڈی کسی بھی سبجیکٹ کا تو اس میں اس کی بات کو مانا جائے گا. بھئی یہ اس معاملے میں پی ایچ ڈی ہیں. اب اندازہ ہوا کہ نہیں بھئی اس میں بھی دھیان رکھنا پڑے گا کہ اصلی پی ایچ ڈی ہے کہ نقلی پی ایچ ڈی ہے، واقعی پی ایچ ڈی ہے جعلی پی ایچ ڈی. تو مجھے اندازہ ہوا ان کو تو نہیں معلوم، کچھ نہیں معلوم. تو ایسے پی ایچ ڈی ہونے سے نہ ہونا بہتر ہوتا ہے. اب میں آپ یہ سمجھانے کے لیے اجتہاد کیسے بھائی وہ مجتہد اس نے اس میں اسپیشلائزیشن کیا ہے نا، وہاں تک ہے تو اس کی بات کو مانا جائے گا. جیسے کسی بھی سبجیکٹ میں اس کا جو ماہر ہوگا اس کی بات کو مانا جائے گا. محکمہ یعنی علم طب میں طب کے شعبے میں کس کی مانی جائے گی؟ ڈاکٹر کی بھی. ڈاکٹر سے پھر اعلیٰ 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 اولا فل اولا. اب میں وہ اصطلاحات استعمال کر رہا ہوں جو فقہ میں استعمال کی جاتی ہے نا کہ تقلید کے لیے کیا دیکھا جائے گا؟ اولا فل اولا فل اولا، اس سے بڑا اس سے بڑا اس سے بڑا. تو ڈاکٹری میں ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ایک ڈاکٹر بھی اس سے بڑا، پھر اس سے بڑا، پھر اس سے بڑا، پھر اسپیشلسٹ، پھر سائنٹسٹ. اور کورونا میں تو آپ کو دیکھیں کتنے بڑے بڑے نام. الحمدللہ طنز نہیں کر رہا، حقیقت بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں ماشاءاللہ اتنے بڑے بڑے ڈاکٹرز کے نام سامنے ہیں، اتنے بڑے بڑے سائنسدانوں کے نام سامنے ہیں. دنیا نے ان کی صلاحیتوں کا لوہا مانا تو ہے نا. تو اب سب ایک جیسے تو نہیں، بڑے سے بڑا اولا فل اولا فل اولا.
یعنی اس میں بھی دیکھا عالم فل عالم فل عالم فل عالم، جو عالم ہوگا عالم پھر عالم اور عالم فل عالم، جو اس سے بھی بڑا ہوگا اس کی تقلید کرنی ہے۔ اب سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ سیدھی سیدھی سی باتیں ہیں، لوگ ان کو گھما پھرا کے پتہ نہیں کیا بنا دیتے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو اب یہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اب ان کے بعد شیخ طبرسی، پہلی ایسی تفسیر کہ دیکھیے جو ہم نے پہلے بتایا کہ ایک تفسیر حیدری ہے، ایک تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام ہے، ان کی بازگشت تو براہ راست معصوم کے پاس ہے نا، معصوم کی طرف ہے، معصوم نے ڈکٹیشن یعنی املا لکھوایا، معصوم نے بتایا، ان سے منسوب ہے۔ پہلی جو جامع تفسیر آئی مجمع البیان، کیا نام ہے اس تفسیر کا؟ اب بھی ہے، اردو میں بھی ترجمہ ہو گیا میرا خیال ہے۔ مجمع البیان کس کی؟ شیخ طبرسی کی۔ اتنا بڑا شخص اپنے زمانے کا، اور آج تک اس کی تفسیر کو سند مانا جاتا ہے۔ آئیے، میں نے کہا نا ایک ایک پر کریں گے بات تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، مجھے آپ کو لے کر آگے بڑھنا ہے۔ مقدس اردبیلی، یہ سب کون ہے؟ مراجع جن کی طرف لوگ رجوع کر رہے ہیں، اب آئیے جن تین ہستیوں کا مجھے خلاصہ، ظاہر خلاصے بیان کر سکیں گے 40-50 منٹ، اس تفصیل میں نہیں جا سکتے، میں نے عرض کر دیا کہ جو رہ جائے گا زندگی رہی، عشر ثانی جو ہمارا ہوتا ہے وہ اسی ہم موضوع کو کنٹینیو کرتے چلے جائیں گے، اور دیکھتے ہیں وہاں ہوتا بھی ہے، اس عشرے کے متعلق لوگ جانتے بھی ہیں کہ وہی آتے ہیں جن کو تاریخ سے دلچسپی ہوتی ہے، ان کو معلومات ملتی چلی جاتی ہے، وہ معلومات ان کو دیتے چلے جائیں گے۔ آئیے، شہید اول، شہید ثانی، شہید ثالث، تینوں کا خلاصہ بیان کرنا ہے آپ کے سامنے۔ یہ ہم نے بتا دیا کہ اب یہ مرجعیت کا دور علامہ حلی کے بعد شروع ہو گیا۔ علامہ حلی کہاں دفن ہے؟ حلہ میں انتقال ہوا تھا، دفن نجف اشرف میں، مینار کے نیچے، وہیں مقدس اردبیلی ہے، وہیں علامہ حلی ہے، وہیں مصطفیٰ خمینی، شہید مصطفیٰ، اور شہید مصطفیٰ خمینی کا وہاں دفن ہونا ایک معجزے سے کم نہیں ہے۔ دفنانے اور اجازت دینے والوں کو بھی نہیں معلوم ہوا کہ ہم نے اجازت کیسے دی تھی یہاں دفنانے کی، کیونکہ وہ دور تھا کس کا؟ باسیوں کا دور تھا۔ اس زمانے میں اس شہید کا دفن ہونا، یعنی خمینی ابو شکن کے بیٹے کا وہاں پہ دفن ہونا، یہ خود ایک عجیب سا قصہ تھا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آئیے، شہید اول کون ہے؟ جبل عامل، جگہ کا تعارف کرا دیں، 2-3 منٹ لیں گے، 4 منٹ ہو جائیں گے شاید۔ جبل عامل یہ بالبک جس کا مرکز ہے، جنوبی لبنان، کیا کہتے ہیں اس کو؟ جنوبی لبنان، مجاہدوں کی سرزمین، جس کو کہتے ہیں کہ عقابوں کا نشیمن ہے، بھی میں تو جا چکا ہوں، متعدد بار جانا ہوا ہے۔ او جناب، پہاڑی علاقہ، بڑا خوبصورت، بہت حسین علاقہ۔ یہ جبل عامل کی خاصیت کیا ہے؟ جبل عامل چھوٹی سی جگہ، اور جتنے علماء، مجاہد، مجتہد، مرجع اس جبل عامل نے پیدا کیے، وہ سارا جہان تشیع ملا کے اتنا نہیں بنتا۔ معلوم ہے آپ حیرت کریں گے، یعنی جب ایوریج نکالا جائے گا، اوسط نکالا جائے گا، تو پورے جہان تشیع کے 600-700، مثال کے طور پہ سمجھانے کہ 1000 میں سے 600-700 ہوں گے، تو 300 جبل عامل کے ہوں گے۔ لیکن خصوصیت کیا تھی؟ آج تک خصوصیت کیا ہے کہ جتنے بھی تھے سب مجاہد تھے، اسی لیے 4 شہیدوں میں، شہید اول، شہید ثانی، شہید ثالث، شہید رابع۔ شہید رابع کون ہے؟ آیت اللہ باقر الصدر، شہید باقر الصدر۔ شہید ثالث آپ کی یہاں آگرے میں قاضی نور اللہ شوستری، ابھی ان کا بتائیں گے۔ ہاں، شہید ثالث 2 کہلائے جاتے ہیں، ایک اور شہید محمد تقی، ان کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن جو معروف ہے وہ کون ہے؟ قاضی نور اللہ شوستری، آگرے میں جو ہیں، جن کا روضہ ہے، جن کا مزار ہے، آگرے کا فتح پور سکری کہلاتا ہے، وہ وہاں پہ آگرے علاقہ آگرے کا ہی۔ تو یہ 4، ان 4 میں سے پہلے 2 شہید دونوں جبل عامل کے، دونوں جبل عامل۔ کارنامے کیا ہیں ان کے؟ خلاصہ بتائیں گے آپ کو۔ دنیا بھر میں جہاں بھی فقہ پڑھائی جاتی ہے ہمارے یہاں، 2 کتابوں کے بغیر مجتہد بننا تو دور کی بات ہے، مولوی بھی نہیں بن سکتا، اور ان کے بغیر جو مولوی بنتا ہے وہ بیچارہ مولوی ویسے ہی ہوتا ہے، بس پھر آپ جانتے ہیں اس کے پڑھے بغیر والے مولوی بھی ہیں، ہے نا، مسائل کی کتاب ملی جاتی ہے، کسی کی مسائل یاد کر لیں، بن گیا مولوی، ختم، چلو گزارا تو کر لیتے ہیں، بیچارے گاؤں دیہاتوں کو سنبھال لیتے ہیں، یہ بھی ان کا احسان ہے۔ برا بھلا مت کہا کیجیے، میں گاؤں دیہاتوں میں دیکھ کے آیا ہوں، اگر وہ والے مولوی بھی نہ ہو نا، توضیح المسائل والے،
تو مشکل ہو جائے گی. کوئی جنازے پڑھانے والا نہیں, کوئی جمعہ پڑھانے والا نہیں, کوئی نکاح پڑھانے والا نہیں, وہ مسائل بتا, وہ عید پڑھانے والا نہیں. تو ان کا بھی احساس ہوتا ہے نا, کیٹیگری ہوتی ہے پرائمری, میٹرک, انٹر, ایف اے, بی اے ہوتا ہے نا کیٹیگری. تو یاد رکھیں ان کی بھی ضرورت ہوتی. میں انٹیریئر میں جا کے دیکھ کے آیا ہوں, جب سے مجھے احساس ہوا کہ واقعی اگر یہ نہ ہو تو پتہ نہیں کیا ہوگا. تو تحفۃ العوام ہے, توضیح المسائل, سب کو دیکھ دیکھ کے اپنے پڑھ لے, سال 2 سال میں 3 سال کی شارٹ کورس کر کے چلو کچھ نہ کچھ تو کر لے گا اگر کرنے والا ہے. تو جناب یہ کیٹیگریز ہے نا, پرائمری, مڈل, اسٹیجز ہیں. اسٹیج آگے بڑھتا چلا جاتا ہے, آگے اسٹیج طے کرتا چلا جائے گا, آگے بڑھتا چلا جائے گا, منزلیں طے کرتا چلا جائے گا. بالکل اسی طرح اگر سمجھے کہ گریجویٹ جس کو کہتے ہیں, اجتہاد کی بات نہیں کر رہا, سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں, پی ایچ ڈی کی بات نہیں کر رہا. گریجویشن بھی تو ایک مرحلہ ہے نا, ماشاءاللہ باعزت مسئلہ ہے. گریجویشن کے لیے بھی وہ 2 کتابیں پڑھنا لازم, ان کے بغیر پڑھ ہی نہیں سکتا, کر ہی نہیں سکتا کچھ. حوض علمیہ میں وہ 2 کتابیں جب تک نہیں پڑھے گا کوئی سند اسے نہیں ملے گی. ایک لمع, ایک شرح لمع. ایک لمع, ایک شرح لمع. فقہ کی 2 کتابیں, ان کو پڑھنے میں کم از کم 2 سال ورنہ 3 سال 4 سال بھی لگا دیتے ہیں طالب علم. انتہائی اجتہاد کی پہلے یہی کتابیں تھیں, بعد میں شیخ مرتضیٰ انصاری کی جب رسائل مقاصد وغیرہ یہ سب کتابیں آئی ہیں تو پھر جا کے وہ آگے بڑھا, ورنہ اجتہاد انہی 2 کتابوں پہ ہو جاتا تھا, 2 جلدیں پڑھ کے. یہ 2 جلدوں میں ہے لمع اور شرح لمع. اب تو خیر 20 جلدوں میں بھی 25 جلدوں میں بھی شروحات اس کی بے شمار آ گئیں, لیکن پہلے 2 جلدیں بڑی بڑی اس میں پڑھایا جاتا تھا. ان کو پڑھے بغیر کچھ نہیں ہوتا. لمع اور شرح لمع. یہ لمع کس نے لکھی ہے؟ پاکٹ سائز کی کتاب. اگر صرف کتاب کو جمع کیا جائے تو یہ پاکٹ سائز کے, بس اس کو سمجھنے کے لیے 3 سال لگتے ہیں. اس پاکٹ سے کیوں؟ وقت نہیں تھا شہید اول کے پاس, زندان میں تھے, جیل میں تھے, وسائل نہیں, کوئی کتاب نہیں, اور تشیع کے لیے کچھ چھوڑ کے جانا ہے. کتاب خانے جلائے جا چکے ہر دور میں, یاد رکھیے. مومنین کے کتاب خانوں کو نہیں چھوڑتے تھے, پہلا حلہ بولتے تھے کتابیں جلاؤ. یہ بھول جاتے تھے کہ سینے کتاب خانے ہیں بھائی. تو شہید اول کے کتاب خانے جلا دیے گئے. شمس الدین ابن جمال الدین مکی, ان کو مکی بھی کہا جاتا ہے, ہاں, کیونکہ مکے سے بالکل خانہ کعبہ کے سامنے سے ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا. خیر جناب, اور یا کوئی اور روایت ہے کیونکہ مکے گئے تھے, حج وج کے لیے گئے تھے, مکی کہا جاتا ہے جبل عامل. ہاں میں اصل بات بھول گیا, جبل عامل کا تعارف کرا رہا تھا. یہ جبل عامل کی خوبی کیوں ہے اتنی؟ کیا بات ہے جبل عامل؟ جب جناب ابو ذر غفاری, کیا کہوں, رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہوں یا علیہ السلام کہوں؟ بھائی میں تو کہوں گا سلام اللہ علیہ. جس کو اعتراض کرنا ہے کر لو. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ہے نا, کسی کے کہنے سے ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے, ہمیں معلوم ہے کہ کون سلام اللہ علیہ ہے, کس کو کہاں کہنا چاہیے. تو ہمارے لیے ابو ذر غفاری کا مقام ہم جانتے ہیں کہ جناب ابو ذر غفاری کیا. جب ان کو جلا وطن کیا گیا, شام بھیجا گیا, تو یہ شامات, یہ حماس, لبنان, یہ سارا شام میں شامل تھا. شام کی سلطنت بہت وسیع تھی, بہت بڑی تھی, بہت بڑی تھی شام کی سلطنت. تو یہ سب شام میں تھا. تو دمشق سے دور, دارالخلافہ سے دور رکھا کہ تو اس پہاڑی علاقے میں بھیج دیا کہ پہاڑوں میں بھیج دو. جبل عامل کا علاقہ کہلاتا تھا. بالبک اس کا شہر تھا, اور جبل عامل یہ پورا علاقہ, یعنی عامل کے پہاڑ, عین سے عامل, کیونکہ الف سے بھی عامل ہے. آیت اللہ جواد عاملی جن کا میں نے ذکر کیا, وہ عامل ہے کہاں؟ تبریز وغیرہ کی طرف ہے, وہ ایران میں آذربائیجان کی طرف ہے. یا آذربائیجان یا اربیل صوبہ ہوگا, اب صوبے تو بدلتے رہتے ہیں, معلوم نہیں ہے, لیکن ہے اس طرف. وہ عامل ہے الف سے, الف مزبر آ, اور آیت اللہ جواد عاملی کا علاقہ. اور یہ ہے جبل عامل, عین سے یہ عامل, جس کے ہیں علامہ حر عاملی. نام یاد آیا؟ علامہ حر, مشہد میں جن کا روضہ ہے, حر عاملی. تو یہ بھی وہ جبل عامل کے, یہ سب جبل عامل کے لوگ ہیں. تو جبل عامل کے علاقے میں بھیج دیا گیا جناب ابو ذر غفاری کو جلا وطن کر کے. اب جہاں بھی بھیج دو بھائی, یہ تو وہ لوگ ہیں اہل بیت کے غلام کے پتھروں سے کلمہ پڑھوا لیں گے اگر انسان نہیں ہوں گے تو. یہ تو حیوانوں کو اپنا متی بنا لیں گے, یہ جمادات کو اپنا متی بنا لیں گے. اتنا کچھ سیکھا ہے علی کے دروازے سے کہ جہاں بھی چلے جائیں گے. بے جان جہاں زندگی نہ ہو وہاں یہاں زندگی ایجاد کر دیں گے. تو یہاں تو کچھ گاؤں دیہات تھے جبل عامل میں,
لوگوں کو معلوم ہے کہ رسول کا صحابی آیا ابو ذر غفاری، تو ابو ذر غفاری اب جن کو مسلمان کرے گا، مومن کرے گا، ان کے جوش اور جذبے کا عالم کیا ہوگا؟ تو یہ پورا جبل عامل کا علاقہ سال بھر کے اندر اندر مولائی بن گیا۔ سال وہ گھبرا گیا، جبل عامل کا حاکم، کہا بھائی اس کو بلاؤ، گیا پورا جبل عامل کا علاقہ، اس کو مولائیت میں داخل کرنے والے کا نام ہے ابو ذر غفاری۔ تو آج تک اس علاقے کے لوگ فخر سے کہتے ہیں کہ ہم وہ ہیں جو ابو ذر غفاری کے ہاتھ پر ایمان لائے تھے۔ تو وہی جوش اور جذبہ ان میں آج تک باقی ہے جبل عامل کے لوگوں میں۔ پھر آپ کے سامنے جنوبی لبنان ہے نا، زیادہ تعارف کرانے کی مجھے ضرورت نہیں، آپ جانتے ہیں، وہاں کے بیٹوں کو بھی جانتے ہیں، فرزندوں کو بھی جانتے ہیں، وہاں کے مجاہدوں کو بھی جانتے ہیں، ان مجاہدوں کے کارناموں کو بھی جانتے ہیں۔ آپ کیا جانتے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے۔ اتنا سا علاقہ ہے، ایک گلستان جوہر سے بڑا ذرا سا بڑا ہوگا یا اس کے برابر ہوگا یا اس میں اور تھوڑا سا شامل کرو، اتنا سا علاقہ پوری دنیا سے مولا کی حقانیت کا کلمہ پڑھوا رہا ہے۔ صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر۔ سمجھ میں آ گیا؟ یہ علاقہ، اس علاقے سے نکلتا ہے یہ بچہ، شمس الدین ہے کہیں نام، جمال الدین بھی کہا جاتا ہے، حالانکہ جمال الدین ان کے والد کا نام ہے، لیکن شمس الدین، کہیں جمال الدین مکی لکھا ہوا آتا ہے، لیکن شمس الدین ابن جمال الدین مکی، یہ شہید اول پڑھتے ہیں، اور پورا خاندان علماء کا خاندان ہے۔ پھر اس کے بعد نکل جاتے ہیں کہ پڑھ لے جاؤں گا، علامہ ہلی کے ارادے سے نکلتے ہیں، جبل عامل سے نکلتے ہیں کہ جا کے ہلا میں علامہ ہلی کی شاگرد، علامہ ہلی کی مرجعیت کا زمانہ ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب یہ مرجعیت کے ادوار شروع ہو گئے، مانو یا نہ مانو، مرجعیت سے پیچھا چھوٹنے والا ہے نہیں چھوٹے گا۔ کب تک؟ جب تک امام زمانہ کا ظہور نہ ہو جائے، اس وقت بھی پیچھا نہیں چھوٹے گا، پیچھا اس وقت بھی نہیں چھوٹے گا آپ کا۔ کیوں؟ خود امام پھر اپنے نائب خاص بنا کے بھیجے گا، پھر کیا کرو گے؟ اور کوئی زیادہ ہوشیار بنے گا کہ میں امام سے پوچھوں گا تو امام خود ہی رد کر دے گا، کیوں تیرے علاقے میں میرا فلاں نائب نہیں ہے، جیسے ہر امام نے کیا تھا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پیچھا نہیں چھوٹنے والا۔ تو اب علامہ ہلی کی مرجعیت کا زمانہ اور شمس الدین ابن جمال الدین مکی، اب یہ جبل عامل سے چلے پڑھنے کے لیے۔ پھر انہیں سوچا کہ اب تو جا ہی رہا ہوں، اچھا اس وقت تو پڑھنے نکلنے کا مطلب یہ آدھی زندگی تو گئی، کوئی معلوم نہیں زندہ واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، اپنے علاقے میں گئے تو کہا پہلے کیوں چہاردہ معصومین کی زیارت کیوں نہ کر لوں۔ یہ زیارات مکمل کر کے جب نجف سے چلے ہیں ہلا کی طرف تو ایک بہت بڑا جنازہ آتے ہوئے دیکھا ہلا سے نجف کی طرف، ان کا دل دھڑکنے لگا کہ یہ کس کا جنازہ ہے، یہ ہزاروں آدمی اس کے پیچھے پیچھے چلے آ رہے ہیں۔ ڈرتے ڈرتے لوگوں سے پوچھا سمجھ تو رہے کچھ؟ تو لوگوں نے بتایا کہ علامہ ہلی کا جنازہ۔ یہ بیچارے پھر واپس آئے، جنازے میں شرکت کی، لیکن علامہ ہلی کے یعنی ماموں جو تھے، پہلے جو تھے محقق ہلی، ان کے صاحبزادے فخر المحققین، ان کا نام تھا فخر المحققین، علامہ ہلی کے صاحبزادے، تو ان کی صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر۔ محمد اچھا یا علیہ السلام یا علیہ السلام
اللہ لا الہ الا اللہ اللہم صلی علی محمد ایک بار اور مل کر بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرما دیجیے. بہرحال تھوڑے دن میں ان کی شہرت، کہتے ہیں کہ 17 سال کی عمر میں انہوں نے اجتہاد کیا. فخر المحققین نے ان کو اجازت لکھ کے دیا کہ اب آپ صاحب فتویٰ ہو گئے، اپنا درس شروع کیجئے اور خود فتویٰ دیا کیجئے. مگر ان کو ایک طلب تھی نا کہ تمام فقہوں کا علم حاصل کروں. نکل پڑے مکہ، مدینہ، دمشق، بغداد، سب جگہ گھومتے رہے، علم حاصل کرتے. علم تمام فقہوں کا علم انہوں نے کوئی 17 سال خاک چھانی سب کا علم حاصل کر لیا جتنی فقہ تھی. اس کے بعد انہوں نے فتویٰ دینا شروع کیا. اب جو بھی آتا تھا اس کے مطابق. اب ایسے آدمی کی شہرت تو نہیں رکتی نا، پورے عالم میں ان کی شہرت پھیل گئی. اب دوسرے گھبرا گئے کہ بھئی یہ کیا ہوا، کیونکہ دوسروں کے چراغ گل ہونا شروع ہو جاتے نا. اب مشکل ہو گئی، بادشاہوں کو بھی مشکل ہو گئی. یہاں جو عجم کے بادشاہ تھے وہ تو خوش تھے کہ چلو ہماری طرف سے ایک عالم، اتنا بڑا خراسان وغیرہ کے خوزستان کے تھے، وہ تو خوش تھے کہ اتنا بڑا ایک اتنی بڑی شخصیت پیدا ہوگی. تو تھوڑے عرصے میں ان کی مرجعیت، شہید اول کی مرجعیت پورے عالم میں، عالم اسلام ان کی مرجعیت پھیل گئی. اور بڑے بڑے فقہا ان کے بعد پڑھنے آتے تھے، مسئلوں کا حل لینے کے آتے، یہ سب کے مسئلوں کے حل بیان کرتے تھے. اب ہوا یہ جناب کہ جب یہ صورتحال ہوئی، آئے دمشق میں ان کو گھیر لیا گیا. دمشق میں کیونکہ مخالفوں کی حکومت تھی. اب میں اس کی تفصیل میں کیا بتاؤں آپ کو، کسی اور موقع پر صحیح یا کبھی لکھ دیں گے تو پڑھ لیجئے گا کہ کس قسم کے حالات تھے. ان کو بڑی منصوبہ بندی کے تحت گھیرا گیا کہ یہ علی کو مثلا علیہ السلام کہتے ہیں، اور علیہ السلام صرف نبی کو کہا جاتا ہے. آج بھی ایسے ہی کرتے ہیں نا، یہ یوں کہہ دیتے ہیں، یوں کہہ دیتے ہیں. حالانکہ اتنی بات نہیں سمجھتے کہ لحم کا لحمی کی منزل پر ہے علی. علی کس منزل پر ہے؟ لحم کا لحمی. چلو یہ بھی نہیں مانتے تو علی اس منزل پر تو ہے نا کہ من کن تو مولا ہو فہذا. جو رسول کو مولا مانتا ہے وہ علی کو بھی. اس میں تو کوئی جھگڑا نہیں، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں. اس کے باوجود حالانکہ قرآن مجید میں بھی ہے، علیہ السلام کو الٹا کر دیجئے تو کیا ہو جائے گا؟ سلام اللہ علیہ. تو سلام اللہ علیہ کس کس کو نہیں کہا جاتا، کہاں کہاں نہیں کہا جاتا سلام اللہ. لیکن خیر یہ ہمیشہ صدیوں کے بہانے یہی تھے کہ یہ ان کو برا کہتے ہیں، اس کا قد بڑھا دیتے ہیں، اس کا قد گھٹا دیتے ہیں. اور معاذ اللہ ان پہ ارتداد کا حکم لگا دیا گیا. بڑی منصوبہ بندی کے تحت ایک ارتداد کا حکم لگا دیا. اور پھر ان سے کہا گیا کہ آپ توبہ کر لیں تو آپ کو معاف کر دیا جائے گا. کہا بھائی جو جرم کیا نہیں، توبہ کس بات کی؟ توبہ کا مطلب تو میں نے جرم کیا ہے. جلا دیا گیا ان کا کتاب خانہ وغیرہ، ان کو زندان میں ڈال دیا گیا. جب زندان میں ڈالا گیا تو پھر ان کو خراسان سے پیغام ملا وہاں کے سلطان کا کہ بھائی یہاں پریشان ہے سب، ہدایت کے لیے کوئی تو چیز ہونی چاہیے. تو زندان میں انہوں نے وہ کتاب لکھی جس کا نام ہے لمعۃ الدمشقیہ، کیونکہ دمشق کے زندان میں لکھی تھی، لمعہ اس کا نام. اور اتنی مختصر، کیونکہ وقت نہیں تھا، کتابیں بھی نہیں تھیں، اتنی مختصر جس کو کہتے ہیں کوڈ ورڈز میں. جب آپ حوضے میں انشاءاللہ پڑھائیں گے اپنے بچوں کو، انشاءاللہ پروردگار عالم سب کو توفیق دے، اپنے بہترین بچے کو عالم بنائیے. جو فیل ہوتا ہو اسے نہیں، جو بے وقوف ہو اسے نہیں، جو گاؤدی ہو اسے نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ نہیں، جو آپ کا بہترین فرزند ہو. یقین جانیے ان علاقوں میں، جن علاقوں کے میں نام لے رہا ہوں نا، نظر مان کے اپنے بہترین بیٹوں کو عالم دین بناتے ہیں. جب وہ بہترین بیٹوں کو عالم دین بناتے ہیں تو پھر خوئی بنتا ہے، پھر خمینی بنتا ہے، پھر سیستانی بنتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر ہلی بنتا ہے، پھر بہشتی بنتا ہے، پھر مطہری بنتا ہے. بہترین فرزندوں کو جو سب سے اچھا بیٹا ہوگا اسے حوض علم میں بھیجتے ہیں. پھر باقر الصدر بنتا ہے، پھر آمنہ بنت الہدا بنتی. اب میں نام لیتا چلا جاؤں گا تو پتہ نہیں کہاں سے کب پہنچ جائے گی. سمجھ میں آ رہی کہ دنیا جن کی چوکھٹ پہ، جن کے علمی اس کا اعتراف کرتی، ایسے تھوڑی بن گئی. بہترین بیٹوں کو صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. پاکٹ سائز اتنی سی کتاب زندان میں کیسے لکھی، کاہے سے لکھی، کہاں سے لکھی اور کیسے پہنچائی. وہ کون سا اس زمانے میں نیٹ ورک استعمال کیا کہ ان کا میں نہیں آ سکتا لیکن ہدایت کے لیے کتاب بھیج رہا ہوں.
اور وہ پہلے عام لوگ تو سمجھے بھی نہیں، وہ تو یہ سمجھے کہ وہ خطوط ہے جو لے کے جاتے تھے، لیکن اسی میں کوڈ ورڈز تھے۔ اب وہ کتاب وہاں گئے، اس لمح کو پھر علماء نے اس کی تشریح کرنا شروع کی کہ سمجھ گئے اس میں جتنے بھی احکام کی کتابیں ہیں نا، قرآن مجید میں 500 کے قریب آیات ہیں جو احکام کی آیات کہلاتی ہیں۔ کتنی آیات کہلاتی ہیں؟ احکام کی 500 کے قریب آیات ہیں۔ باقی توحید، اس میں اور چیزیں بیان کی گئی، اخلاق بیان کیے گئے، اور دنیا بھر کے یعنی سائنسی مسائل، طبی مسائل سب قرآن مجید میں بیان کیے گئے۔ احکام، فقہی احکام کی کتنی آیات ہیں؟ 500 آیات ہیں فقہ۔ ان 500 میں فقہ کی ساری کتابیں، کتاب طہارت سے لے کے کتاب صحت تک چلے جائیے کو 70-80 کتابیں بنتی ہیں۔ ان 70-80 کتابوں، 500 آیات سے ان 70-80 کتابوں کو بنایا گیا۔ ان 70-80 کتابوں کا نچوڑ ایک پاکٹ سائز کتاب میں، جس کا نام رکھا لمعۃ الدمشقیہ، وہ بھیج دی کہ بس یہ تو، اور اس میں کہا کہ یہ شیعوں کے لیے کافی ہے، اس کو لے جاؤ، اس کو کہ جب یہ پہنچے گی شیعوں کے، اور آج تک نہیں قیامت تک کے لیے وہ کتاب کافی ہے شیعوں کے لیے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد۔ یہ کتاب کافی کی تشریح کر دوں، غلط استعمال کر لیں گے لوگ، کہیں گے لو جی یہ قرآن کے مقابلے میں بات ہے۔ نہیں، یہ بات نہیں کر رہا ہوں میں، کیا بات کر رہا ہوں؟ کافی یعنی فقہی کتاب، احکام کی کتاب، جس میں قرآن مجید کی احکام کی تشریح، اس کی بات کر رہا ہوں، فقہی کتاب کی بات کر رہا ہوں۔ اس کی کتاب کافی کا مطلب کوئی اور نہ لے جائے، کئی اور آج کل ایک ایک لفظ پہ تو ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی کیا سمجھے گا، کیا اڑانا شروع کر دے گا سوشل میڈیا پہ جا کے۔ فقہی کتاب کی بات کرو، فقہ کے لیے جو تمہیں حکم چاہیے اس کے لیے یہ ہمیشہ کے لیے۔ وہاں بیٹھ کے لکھتا ہے یہ شخص، کتنا بڑا احسان کرتا ہے آج تک۔ وہ میں کہہ رہا ہوں آج تک اس کتاب کے بغیر یہ توضیح المسائل وغیرہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، جتنی بھی ہیں، ان سب کے پیچھے لمعہ ہے۔ تحفۃ الابواب، جتنی بھی فقہ کی کتابیں ہیں، ان سب کے پیچھے کیا ہے؟ ایک کتاب ہے۔ اس کے ایک کتاب کا کیا نام ہے؟ لمعہ، لمعۃ الدمشق۔ لمعہ کا لفظ لام میم عین، اور پھر آگے وہ تائے تانیث جس کو ہے بناتے تھے نا، لمعہ۔ تو اب یہ لمعہ کے معنی کیا ہے؟ روشنی، چمک، نور۔ لمعہ کا لفظی معنی کیا ہے؟ روشنی، چمک یا نور۔ جیسے وہ برق چمکتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں لمعہ۔ بجلی جو چمکتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں لمعہ۔ تو اس کا نام رکھا لمعہ، وہ بھیج دی۔ اور شہید ثانی نے کیا کارنامہ ہے؟ شہید ثانی بھی جبل عامل کے، زین الدین مکی، زین الدین عاملی، زین الدین مکی نہیں، زین الدین عاملی، مکی یہ ہے پہلے، زین الدین عاملی۔ ان کا کیا کارنامہ ہے؟ انہیں نے لکھی شرح لمعہ۔ شہید اول کی ہے لمعہ، اور شہید ثانی کی کیا ہے؟ شرح لمعہ۔ اور شرح لمعہ اتنی بڑی، اس شرح لمعہ کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ اتنی سی کتاب، اس کی شرح اتنی بڑی ہے، 2 بڑی بڑی جلدیں، یعنی شرح لمعہ خود اتنی بڑی کتاب ہے کہ اس کی شروحات 20 جلدوں میں لکھے گئے۔ یعنی میرے پاس جو ہے شرح نزید جس کا نام ہے، میرے پاس جو ہے لمعہ کی شرح، وہ میرے پاس اس کی تمام جلدیں نہیں ہیں، لیکن 18 جلدیں میرے پاس جمع ہو گئی جو شرح لمعہ کی شرح ہے۔ شرح قیامت تک کے لیے کام کر گئی۔ کیا ہوا ان کا حشر؟ جب انہوں نے نہیں مانی ان کی بات کہ آپ توبہ کریں۔ توبہ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ اقبال جرم کیا، وہ جرم کیا ہے تو توبہ ہے نا، توبہ کس بات کی؟ ایک اونٹ سے ایک پیر باندھا گیا، ایک اونٹ سے دوسرا پیر باندھا گیا، مخالف سمتوں میں اونٹوں کو دوڑایا گیا 2 ٹکڑوں میں۔ بات ختم نہیں ہوئی، سارا دن مرنے کے بعد اچھا بھئی موت کی سزا دے دی، موت کی سزا تھی آپ کی فقہ میں، دے دی موت کی سزا، ختم نہیں۔ موت ایسے موت کی سزا تو نہیں ہوتی اسلام میں، موت کیا دینے کا؟ سارا دن پتھر برساتے رہے، لاش کو سنسار کرتے رہے، اور آخر میں لاش کو جلا دیا۔ نہ کہیں قبر ہے، نہ کہیں مزار ہے، کچھ بھی نہیں، لیکن شہید اول زندہ ہے جس نے مکتب کی خاطر، مذہب کی خاطر ساری قربانیاں سہی، وہ قیامت تک کے لیے زندہ ہے۔ کس کے لیے جان دی اس نے؟ مکتب کے لیے جان دی نا۔ اچھا، ایک چاہنے والا تھا تقیہ میں، وہ آیا، آنے کے بعد کہتا ہے کہ شیخ تقیہ کر لو نا، تقیہ کر لو، ان کی بات مانو، تقیہ ہے نا تمہاری یہاں ہماری یہاں، تقیہ کر کے جان بچا لو۔ کہتا ہے نہیں، تمہیں نہیں معلوم، عام آدمی کے لیے یہ بات ٹھیک ہے۔ اب آپ کو آج
دے کے جانا چاہتا ہوں کوئی تحفہ. اتنی دیر آپ نے بالکل خشک میدان میں سفر کیا، بلکہ اتنے دن سے کر رہے ہیں، لیکن اب چاہتا ہوں آپ کو کچھ دے جاؤں. کیا تقیہ نہیں کر سکتا؟ میرے لیے نہیں ہے. کیوں؟ ایک صلوات بھیجیے وہاں ادھر. کہ دیکھو عام آدمی کر سکتا ہے، تقیہ کر لے، اپنی جان بچائے. میری شہرت ہے، میری شہرت پوری دنیا میں، اور تشیع کی نظریں اپنے عالم پر ہوتی ہیں کہ ڈر گیا یا کھڑا رہا. سمجھ گئے آپ؟ نہیں سمجھتے سب اس بات کو. اس بات کو سمجھ لینا چاہیے اہل علم کو. شخصیت کی بات ہے نا. کہتے میں تقیہ نہیں کر سکتا. عام آدمی تقیہ کرے، جان بچا لے اپنی، اس کے صحیح ہے، لیکن میں نے اگر تقیہ کیا میری قوم کا مورل ڈاؤن ہو جائے گا، جذبہ ختم ہو جائے گا کہ ہمارا عالم ڈر گیا، کہ میرا وہ منصب نہیں ہے کہ میں تقیہ کروں. اب سمجھ میں آئی کربلا؟ کہتے تھے نا سب مشورے دیتے تھے حسین کو، جان بچانے کے مشورے دیتے تھے. کتنے لوگوں نے مشورے دیے؟ حسین کہتے نہیں، شخصیت کی بات ہے، کیونکہ سارا عالم اسلام دیکھ رہا تھا کہ حسین کیا کرتے ہیں. اگر حسین نے مان لیا تو یہ خلیفہ برحق، حسین نے نہیں مانا تو قیامت باطل ہوگا. حسین بھی جانتے ہیں کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، لہذا حسین نے بیعت نہیں کی، سرنڈر نہیں کیا. کیوں؟ تاکہ قیامت تک کے لیے باقی رہے بات کہ باطل کے سامنے نہیں بچائی. شہیدوں نے گوارا کیا کہا، اور پھر یہ کہتے تھے کہ ایک شہادت چاہیے، میری شہادت میرے مکتب کو زندہ کر جائے گی، میری شہادت. اور اس پر استخارہ کیا تھا جان دینے پہ. کیسے استخارہ کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا. جب مارے جانے کے لیے، قتل کرنے کے لیے جایا جائے تو پتھر پہ لکھا تھا، پتھر پہ استخارہ کیا تھا، پتھر ہوا میں اچھالا تھا کہ پروردگار میری مدد کر، یعنی مجھے راستہ بتا، میں کیا کروں، معبود میری مدد کر. پتھر پہ لکھ کے بھیجا تھا. تو پتھر جب واپس آیا تھا تو اس پہ لکھا تھا انت عبدی فاصطبر، تو میرا بندہ ہے، صبر کر. تو اطمینان ہو گیا کہ میں بالکل صحیح راستے پہ جا رہا ہوں. یہ وہ لوگ تھے ہماری طرح استخارہ نہیں کرتے تھے تسبیح کتاب دیکھ کے. آخری وقت میں کیا کیا؟ پتھر پہ لکھ کے بھیجا ہے، کچھ ہے نہیں پاس، پتھر پہ لکھ کے پھینکا ہوا میں، واپس آیا لکھا ہوا تھا انت عبدی، تو میرا بندہ ہے، فاصطبر، بس صبر کر جو تیرے ساتھ ہو رہا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یہ ہے شہید اول. کوئی قبر نہیں، کوئی مزار نہیں. شہید ثانی شرح الامہ لکھتا ہے. کتنے مہینے میں لکھی؟ 6 مہینے میں. پڑھنے میں لگتے ہیں 4 سال. جلدی سے جلدی کوئی پڑھے گا تو 2 سال، ورنہ 3 سال 4 سال میں پڑھتے ہو. 6 مہینے میں شرح لکھ رہا ہے زندان میں. آخر میں یہی الزامات، اسی قسم کے جبل عامل کا فرزند ہے، ان کو مار کے سمندر میں بہا دیا گیا بھاری پتھر کے ساتھ. بہتے ہیں کہیں مکے کے قریب ان کی قبر کا بھی بتاتے، لیکن ایسا نہیں تھا. ان کو جدے لا کے ساحل پر لا کے قتل کر کے بھاری پتھروں کے ساتھ باندھ کے اتنا ڈرتے تھے کہ ان کا مزار نہ بن جائے، ان کی قبر نہ بن جائے. پتھر سے باندھ کے سمندر میں ڈال دیا گیا. کس کی خاطر کیا یہ سب کچھ؟ مکتب کی خاطر. کس کی خاطر کیا یہ سب کچھ؟ جانتے تھے کہ ہم چلے جائیں گے مگر قیامت تک مومنین کو ایک راستہ مل جائے گا، مومنین کو ہدایت کا راستہ مل جائے گا. چراغ سے چراغ جلاتے چلے گئے، چراغ سے چراغ جلاتے چلے گئے، چراغ سے چراغ جلاتے چلے گئے. شہید اول، شہید ثانی. آئیے بعد والا ذکر بعد میں کریں گے، لیکن جو بات میں نے شروع کی تھی، کیا کہا شہید اول نے؟ تقیہ مجھے زیب نہیں دیتا. آپ سمجھیں گے افسانے سنا رہے ہیں، میں ایسے جاتے ہی نہیں جب تک آپ سے منوا نہیں لوں گا اپنی بات. کوئی کہہ سکتا ہے نا افسانے سنا رہے ہیں بیٹھ کے، پتہ نہیں ہوا ہوگا کہ نہیں ہوا ہوگا، مولویوں نے خود ہی کتابیں لکھ دی ہوں گی. ہاں ہو سکتا ہے بھائی، دنیا میں ہر قسم کا مولوی بیٹھا ہوا ہے، بہت سارے مولوی ہے، آج بھی ہیں مولوی، آپ کے پسندیدہ بھی ہوں گے، ممکن ہے بہت سارے لکھ دیتے ہیں جو مرضی لکھ دیں، واقعہ قصہ جس کے چاہے لکھ دیں، معجزے لکھ دیتے ہیں، کرامات لکھ دیتے ہیں. حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ کرامات والے علماء کون سے ہیں، وہ کون ہیں جن کی کرامات ہوئیں اور ہو رہی ہیں اور آج تک ہو رہی ہیں.
کاش مہلت ہوتی اور ہم سب کا بتاتے، لیکن ابھی بتاتے ہیں، ابھی آپ سے ثبوت مانگ رہے ہیں۔ آیت اللہ باقر النمر، کون ہے باقر النمر؟ کون ہے؟ کیا ہوا اس کے ساتھ؟ سر قلم کیا گیا ہے نا اس کا، اتنا تو جانتے ہیں، اتنا تو جانتے ہیں نا کہ آیت اللہ باقر النمر کون؟ جس کا سر قلم کیا گیا، جس کو 2 سے 2.5 سال قید میں رکھا گیا اور اس کے بعد اس کا سر قلم کر دیا گیا، یہی جانتے ہیں نا؟ اتنا تو ہے نا، یہ تو میں غلط نہیں کہہ رہا، جانتے ہیں۔ اس کے شہادت سے پہلے کتنے لوگ جانتے تھے اس کو؟ کوئی نہیں جانتا تھا سوائے اہل علم کے، اہل خبرہ جن کو کہتے ہیں، تو جو ساری خبریں رکھتے ہیں ان کو معلوم تھا، باقی کسی کو نہیں معلوم تھا کون آیت اللہ باقر النمر، کیسا آیت اللہ باقر النمر، کہاں کا آیت اللہ باقر النمر۔ جب گلا کٹ گیا، گردن کٹ گئی، تو معلوم ہوا کہ آیت اللہ باقر النمر مجاہد ہے، قطیف کا، اس علاقے کا، وہاں کا عالم ہے، آیت اللہ ہے، مجتہد ہے، جس کی گردن اڑائی گئی، جس کا سر قلم کیا گیا ہے۔ جان بچ سکتی تھی اس کی، یہ تو ابھی کی بات کر رہا ہوں نا، وہ تو 8ویں صدی ہجری کی بات ہے جو بتائی شہید اول کی، یہ تو میں ابھی کی بات کر رہا ہوں، چند سال ہوئے نا، 4 سال 3 سال 4 سال ہوئے، اتنی پرانی بات کر رہا ہوں۔ جان بچ سکتی تھی۔ وہ کیا چاہتے تھے؟ صرف اتنا چاہتے تھے کہ لکھ لو کہ جو کہا ہے غلط کہا ہے، جان بچا لیتے نا۔ ہم پر بھی جو جان بچانا واجب ہے اس پر جان بچانا واجب ہے، بچا لیتا۔ آخر میں بس اتنے پر آگے کہ اچھا صرف اتنا لکھ دو کہ آئندہ ایسی تقریر نہیں کروں گا، کہ نہیں یہ بھی نہیں لکھوں گا۔ نہیں لکھا، کیوں؟ عزیزو یہ ہوتی ہے استقامت۔ باقر النمر جانتا تھا کہ میرے فالوورز مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہاں تو یہ ہوتا نا کہ فالوورز گئے بھاڑ میں، اپنی جان مال بچاؤ، نکلو بھاگو، جی پہ بھرو ڈالر کی بھاگ جاؤ، ہیلی کاپٹر بھرو بھاگ جاؤ۔ بلکہ وہ تو بھاگ گیا، بے وقوف تھا، ہمارے والے تو پہلے سے وہاں بنا کے رکھتے ہیں پھر بھاگتے ہیں۔ ہاں محل ویل سب بنا لیتے ہیں پہلے، پھر جاتے ہیں، تاکہ خالی ہاتھ بھاگنے میں آسانی رہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ بچا یا سکتا تھا نا جان، لیکن جانتا تھا میرے فالوورز کی نظریں، وہ لاکھوں مومنین دیکھ رہے تھے۔ اب دیکھنا ہے شیخ میں استقامت کتنی ہے، شیخ کتنا بہادر ہے، شیخ میں کتنی شجاعت ہے۔ ہمیں شہادت کا درس دینے والا جب شہادت سامنے آئی تو کیسے سامنا کرتا ہے، یہ لوگ بھی جانتے تھے، یہ باقر النمر بھی جانتا تھا کہ اگر اس وقت میرے پائے ثبات میں لغزش آ گئی، پھر میرے بعد کوئی عالم پہ بھروسہ نہیں کرے گا۔ کتنی دیر لگے گی، تلوار چلے گی، چمکے گی، ایک لمحے میں میرا سر تن سے جدا ہو جائے گا، لیکن اس کا یقین تھا کہ ادھر سر تن سے جدا ہوگا، ادھر میرا سید و سردار حسین مجھے اپنی آغوش میں لے کے جائے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ کہنا آسان ہے، اس طرح موت کو گلے سے لگانا یہ ان فرزندوں کا کام ہے، ان ماؤں کے بیٹوں کا کام ہے جن ماؤں نے باقر النمر جیسے فرزندوں کو جنم دیا ہو۔ یہ صدی کی مثال دے دی میں نے، ابھی کی مثال دے دی۔ بچا سکتے تھے۔ شیخ ابراہیم زکزاکی کتنے بیٹے؟ 4 بیٹے، داماد، بوے، بیٹیاں، سب مار دیے گئے۔ خاندان کے درجنوں افراد کو اس کے سامنے گولیاں ماری گئیں۔ اور میں بتا دوں آپ کو کہ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں شیخ ابراہیم زکزاکی کو، حوض علیمہ میں ہمارے ساتھ سینئر ہے ہم سے، میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں یہ کیسا اس وقت بھی کتنا بڑا مجاہد تھا، اس کے انداز ہی الگ تھے۔ آج جب وہ آیا ہے تو یہ نہ سمجھیے وہ اتنا مریض ہے، اس کو نہ معلوم کیا کیا زندان میں بیماریاں لگ چکی ہیں، لیکن پائے ثبات میں لغزش تو نہیں آئی، شکست دی اس سامراج کا، اپنے موقف سے نہیں ہٹا۔ آج 1 کروڑ لوگ اس کے فالوور ہیں۔ کتنے؟ 1 کروڑ لوگ، اور جو اس نے بنائے ہیں تھے نہیں۔ اتنا اشارہ کافی ہے آپ کے لیے، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تھے نہیں، جا کے بنائے ہیں۔
تو اس لیے آج کی مثال بھی دے دی. آپ کہیں کہانی قصے سنا رہے ہیں 8ویں صدی کے 9ویں صدی کے. نہیں، کوئی تبدیلی نہیں ہے. یہ وہ سنت الہی ہے جس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آتی. یہ وہ مرد ہے، مرد جن کے لیے قرآن کہتا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ ومنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. مومنین میں کچھ مرد ہیں، رجال ہیں. زندگی رہی کل رجال کی تشریح کروں گا، بس آج وقت ختم ہو گیا. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، اللہ سے جو عہد و پیمان کیا ہے نا اس کو سچا کر دکھاتے ہیں. صدقوا ما عاہدوا اللہ منہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر. ان میں سے کچھ اپنا عہد و پیمان پورا کر کے جا چکے ہیں، کچھ اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں. وما بدلوا تبدیلا. اور یہ وہ سنت ہے، یہ وہ طریقہ ہے جس میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں. شہید اول سے لے کر شہید بہشتی، شہید باقر الصدر، شہیدہ آمنہ بنت الہدیٰ، شہید باقر النم. اور فخر کرو کہ تمہیں بھی یہ کتنا بڑا شہید ملا ہوا ہے، شہید علامہ عارف حسین حسینی کی صورت میں. مصیبت یہ تھی کہ جب وہ درمیان میں تھا کوئی اس کو جانتا ہی نہیں تھا. اتنے بڑے مجاہد کو کوئی نہیں جانتا تھا. جس کو دنیا جانتی تھی یہاں والے نہیں جانتے تھے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ایک داستان ہے، یہ وہ خون چکا باب ہے. یہ ہے سرخ تشیع اس کو کہتے ہیں. یہ ہے انقلابی تشیع، یہ ہے سرخ تشیع جس نے کبھی کسی سامراج کے سامنے سر نہیں جھکا، جس نے کبھی کسی یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. کہیں کا بھی یزید ہو، آج کا یزید ہو یا کل کا یزید ہو، یہ جتنی یزیدی طاقتوں کے مقابلے میں جو لڑ رہا ہے، فخر کرو اس بات پہ کہ کوئی نہیں لڑ رہا. تمہارے کھڑے ہوئے لڑ رہے ہیں، تمہارے علماء لڑ رہے ہیں، تمہارے مراجع لڑ رہے ہیں ان کے ساتھ. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ دو قسم کے ہیں، دو کنارے چلے جا رہے ہیں دریا کے، ساتھ ساتھ ہیں مگر ملتے نہیں. یاد رکھ. تشیع سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک ہے زید شہید کا تشیع، ایک ہے طبائی سادات کا. ایک ہے حسن بن زید، ایک ہے یحییٰ بن زید، ایک ہے حسن بن یحییٰ بن زید. ایک ہے نفس زکیہ کا تشیع، ایک ہے نفس رضیہ کا تشیع. یہ نفس زکیہ جس کی نشانی یہ بیٹھا ہے یہاں ساحل پہ، مجاہد. سمجھ گئے؟ عبداللہ شاہ غازی، اس کا بابا محمد نفس زکیہ. مجاہدوں کو پڑھا کرو، مجاہدوں کی تاریخ پڑھا کرو. ملاؤں کی تاریخ ہماری نہیں ہے، ضمیر بیچنے والوں کی تاریخ ہماری نہیں، دین بیچنے والوں کی تاریخ ہماری نہیں، مراعات لے کر بہت بڑے بننے والوں کی تاریخ ہماری نہیں. ہماری تاریخ ہے سرخ تاریخ ہے، علماء کے فقہا کے خون سے سرخ ہے یہ تاریخ. یہ ہے وہ. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا محور مرکز کون ہے؟ وہ فقیہ جو کربلا میں حسین نے دیا ہے، حبیب ابن مظاہر. وہ تو ایک ہے نا. مجھے بتا دو کہ کربلا میں معاذ اللہ جاہل کون تھا؟ نہیں، یہ جتنے بھی حسین کے ساتھ تھے نا، سب کے سب علوم کے سرچشمہ تھے. حبیب کا اتنا علم کہ حبیب کو حسین رجل فقیہ کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ رجل فقیہ. تو مجھے بتاؤ، جس نے خود مولا علی کی آغوش میں پرورش پائی ہو، اس کا علم کیا ہوگا؟ حسن کی بات تھوڑی کر رہا، حسین کی بات تھوڑی کر رہا. میں تو اس کی بات کر رہا ہوں جس کے لیے ہمیشہ میں ایک جملہ کہتا ہوں اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. باقی باتیں تو مجھے نہیں معلوم، لیکن ایک جملہ مجھے اپنا بہت اچھا لگتا ہے کہ جس سے ساری دنیا مرادیں مانگے اس کا نام ہے علی. جس سے ساری دنیا مرادیں مانگے اس کا نام ہے علی. علی کی مراد کا نام ہے عباس. عباس. اب مجھے بتائیے کربلا میں کون ہے
جو عباس سے زیادہ امام کی معرفت رکھتا ہے کوئی؟ کوئی جس کی تربیت خود علی نے کی ہو۔ عزاداران حسین جہاں عباس کا نام آتا ہے نا تو تصورات میں کیا آتا ہے؟ ایک غیظ و غضب والی شخصیت، ایک فوراً غصے میں آ جانے والی شخصیت، ایک جوش جذبے سے بول، ہاں بے شک، لیکن عزیزو ایسا ہو نہ سمجھو، کربلا میں کوئی نہیں مردوں میں جو عباس سے زیادہ امامت کی معرفت رکھتا۔ آپ ایک روایت سنتے ہیں نا، جب ایک دستہ آیا تھا حکم لے کر، وہ پرانی خیمہ کا جن لوگوں نے زیارت دیکھی وہ جانتے ہیں نا، القمہ کے ساحل پہ، یہاں سے خیمے ہٹاؤ، تو عباس نے آگے بڑھ کے شمشیر سے اپنی تلوار سے خط کھینچ دیا تھا۔ کسی کی مجال ہے میرے مولا کے خیمے ہٹائے گا؟ جس کو اپنا سر اپنے تن پہ عزیز نہ ہو ادھر آ جاؤ۔ انصار حسینی فخر سے دیکھ رہے تھے عباس کے جوش کو، عباس کے غصے کو، خوش تھے کہ عباس ہمارے درمیان ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آنے والے دستے کا عالم یہ تھا، کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ عباس کے کھینچے ہوئے خط کو عبور کر لے۔ حسین نے دیکھا اپنے شیر کو، جلال آ گیا میرے شیر کو، مسکرائے۔ حالت دیکھی آنے والے سپاہیوں کے کتنے خوف زدہ ہیں، کسی کی ہمت نہیں کہ ادھر آ جائے۔ عباس اس طرف شمشیر لی، کس کی مجال، میرے مولا کے خیمے میں۔ حسین آئے، آنے کے بعد عباس کے شانے پہ ہاتھ رکھ دیا اور جملہ کہا، میرے شیر عباس، میرے بھائی عباس، خیمے ہٹا لو۔ اب ہمارے کچھ دوست نادانی میں بیجا تنقید نہیں کر رہا، نہ غصے کر رہا ہوں، نہ یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، نہیں، لاشعوری طور پہ ایک جملہ ان کے منہ سے نکل جاتا ہے، وہ یہ کہہ بیٹھتے ہیں کہ اتنے غصے میں تھے عباس، اتنے جلال میں تھے، غیظ میں تھے کہ جناب سید الشہداء کو خیمے میں پیغام بھجوانا پڑا کہ زینب عباس کو غصہ آ گیا، اور ثانیہ زہرا نے پیغام بھیجا تھا، عباس خیمے ہٹاؤ ورنہ میں خیمے سے، اب میں اس کے آگے نہیں پڑھ سکتا، اسے برداشت نہیں ہوتا۔ ایسا نہ کرو، نادان دوست نہ بنو عباس کے، انصاف سے بتاؤ۔ ابھی میں نے کیا کہا، عباس سے زیادہ کوئی جانتا ہے امام کو، امام کے مقام کو، جس کی زندگی کا مقصد، خلقت کا مقصد ہی حسین کی نصرت ہو، جو پیدا اس لیے ہوا دنیا میں، جس کی ماں نے غلامی حسین اسے دودھ میں گھول کے پلا دی۔ اسے نہیں معلوم عباس کو کہ یہ ہاتھ کس کا ہے میرے شانے پہ؟ جانتے عباس کہ میرے زمانے کا امام ہے، میرا مولا ہے، میرا سید و سردار ہے، میرا آقا ہے حسین۔ جذبات ایک طرف، جلال ایک طرف، عام انسان نہیں ہے عباس کہ ایک بار جلال یا غصہ آ جائے، معاذ اللہ تو قابو میں آنے والے نہیں جاؤ۔ آپ نے جیسا سمجھا اپنے عباس کو، جلال میں عباس، غیظ میں، یہی تو علی بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب میرے عباس کے جلال کا، غیظ و غضب کا ذکر کرنا تو اس کا صبر بھی تو بتانا کہ جب اس کے مولا کا ہاتھ شانے پہ آیا تھا اور حسین نے اتنا کہا تھا عباس جنگ ابھی نہیں کرنا، خیمے ساحل سے ہٹانے، تو عباس نے نظریں زمین پہ گاڑ دی تھی اور ایک جملہ کہا تھا، میرے مولا تیرا غلام تیرے ہر حکم کی اطاعت کرے۔ نظریں زمین پہ گئے، نظریں اٹھا کے نہیں دیکھ سکتے، اور اس لیے بھی نہیں دیکھ رہے کہ شدت ضبط سے جو آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہیں میرا مولا نہ دیکھ لے۔ جس شمشیر سے عباس نے خط کھینچا تھا، اسی شمشیر سے خیموں کی تنابوں کو کاٹنا شروع کیا۔ یہ ہے عباس، یہ ہے امامت کا شناسہ، امامت کا آگاہ۔ اس سے زیادہ کوئی آگاہی رکھتا ہی نہیں امامت کی۔ کوئی بات نہیں، ارمان پورے کر لوں گا، جنگ ہوگی نا دیکھ لیا جائے گا۔ جانتے شب عاشور ایک واقعہ اور ہوا، یعنی معذرت 9 کی صبح ایک واقعہ اور ہوا۔ 9 کو اعلان جنگ ہو گیا تھا، مگر حسین نے پیغام بھیجا، ایک دن اور انتظار کرو۔ کہتے ہیں تاریخ میں کہ حسین نے مہلت مانگی، نہیں، حسین کیوں مہلت مانگے گا؟ حسین نے مہلت دی تھی،
حسین نے مہلت دی تھی ایک رات کی. کیوں؟ حسین کو انتظار تھا کہ کوئی آتا ہے تو آ جاؤ، بخشش کے دروازے کھلے ہوئے. تو حسین کی دی ہوئی مہلت ضائع تو نہیں گئی تھی نا، آئے تھے نا، بخشش لینے والے آ گئے تھے نا. اس لیے حسین نے مہلت دی تھی کہ ابھی میرا لشکر مکمل نہیں. تو جانتے ہیں کس کو بھیجا تھا اس کام کے لیے؟ عباس تم جاؤ میرے نائب بن کے، پسر سعد سے بات کرو بتانے کے لیے کہ نہیں تمہیں نہیں معلوم، عباس سے زیادہ کوئی مجھے نہیں جانتا ہے. عباس گئے تھے، عباس نے بات کی تھی. شب عاشور تلایا پھر رہے، تلایا پھرنا یعنی پہرا دے رہے تھے خیموں کے گرد. عباس اپنے گھوڑے پر سے، انصار حسینی ایک جگہ بیٹھے. بہت سارے واقعات ہیں شب عاشور کے، ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں، انشاءاللہ زندگی رہی باقی کل دیکھیں گے. تو زہر بن قین، مسلم بن اوسجا، حبیب ابن مظاہر، یہ سب بیٹھے ہیں. عابس ابن ابی شبیب شاکری، جناب نافع ابن ہلال، سب بیٹھے. کئی بار آیا تھا نا شمر، قبیلے کا واسطہ لے کے، بنی کلاب سے تھی جناب فاطمہ کلابیہ، جناب ام البنین، جس کو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ مامو تھا، مامو نہیں تھا، قبیلہ ایک تھا. بار بار قبیلے کا حوالہ لے کر آتا تھا، امان لے کر، اور بات بھی نہیں کرتے تھے. جناب عباس ان کے بھائی ایک بار بات کی تھی جب امام حسین نے اجازت دی کہ عباس میری اجازت ہے جاؤ بات کر لو ایک بار، ورنہ جاتے ہی نہیں تھے. اب یہ سب بیٹھے ہیں اور دیکھ رہے ہیں جناب عباس کو آپس میں باتیں کر رہے ہیں. معصوم تو نہیں ہے نا سر؟ کہہ رہے ہیں بار بار شمر آتا ہے، کوئی عباس سے بات کرو، کیونکہ عباس سے بڑی ڈھارس ہے. یعنی ایک ڈھارس تھے نا پورے لشکر کی، عباس سے ڈھارس. زہیر آپ جائیے. زہر بن قین کون ہے؟ جو ابھی راستے سے ساتھ ہوئے ہے نا، لیکن اعتماد کا عالم کیا ہے. زہر بن قین اپنے گھوڑے پہ بیٹھے اور عباس کے ساتھ ساتھ، عباس کے گھوڑے کے ساتھ چلنا. اب میں تفصیل میں نہیں جاتا، پورا واقعہ بتایا زہر نے، اور اطمینان سے سنتے رہے عباس خاموشی سے. پورا واقعہ ولادت کا، کیسے عقد ہوا، کیسے شادی ہوئی، کیسے آپ کی پہلی دنیا. جب پورا واقعہ سنا چکے تو مسکرائے جناب عباس. مسکرا کے کہتے ہیں میرے بھائی زہیر، آپ کی بات مکمل ہو گئی؟ زہیر کہتے ہیں ہاں اے ابو الفضل، مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا. کہتے ہیں کہ عباس نے ایک انگڑائی لی گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے، ایسی انگڑائی لی کہ رکابیں ٹوٹ گئی. کہتے ہیں زہیر مجھے میری خلقت کا مقصد یاد دلاتے ہو، ذرا صبح تو ہونے دو پھر دیکھنا عباس کرتا کیا ہے. صبح ہوئی، عباس کے ارمان نکالنے کا دن آیا. ابھی میدان میں جانے کی تیاری کریں، پہلے حملے میں حصہ لیا ہے پورا. کئی بار اشارہ کرتا ہوں کہ میں نے تفصیل سے لکھا ہے پہلے حصے کی جنگ کو. عباس نے بھرپور جنگ میں حصہ لیا، خیموں سے دور بگائے. اب تن بتانے کی باری آئے گی تو علم دیا حسین نے، قلب لشکر میں کھڑے ہو جاؤ عباس. سمجھ گئے عباس لڑنے کی اجازت نہیں ہے. عباس قلب لشکر میں علم لیے کھڑے ہیں اور اپنے ایک ایک سپاہی کو میدان میں جاتا دیکھ رہے ہیں، حسین کے ہاتھوں پہ آتا دیکھ رہے ہیں. ایک وہ وقت آیا جب عباس نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، کوئی ناصر نہیں بچا. ایک ہاتھ میں علم، نظریں جھکائے جھکائے در خیمہ پہ حاضری دی. بغیر اجازت کے تو داخل نہیں ہو سکتے نا. اذن دخول طلب کیا، مولا یہ غلام اذن باریابی چاہتا ہے. اجازت ملی، خیمے میں داخل ہوئے، سر جھکا کے کھڑے ہیں. بغیر اجازت کے تو بات نہیں کر سکتے تھے عباس. حسین نے دیکھا اپنے شیر کو، عباس کچھ کہنا چاہتے ہو؟ کہا مولا کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں. کہا عباس اجازت ہے، جو دل میں کہو. مولا اب مجھے بھی میدان میں جانے کی اجازت دے دے. عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو، اور علمدار تو لشکر کی زیب و زین ہوتا ہے، زینت ہوتا ہے. سر جھکائے جھکائے عباس کہتے ہیں مولا میرا لشکر کہاں ہے؟ سب کو تو آپ نے گنج شہیدہ میں پہنچا دیا، کہاں ہے میرا لشکر؟ نہیں عباس
تم سے بیویوں کی ڈھارس ہے، تم سے بچوں کی ڈھارس ہے. جانتے ہو عزیزانو، جب کسی شہید کا لاشا آتا تھا، بیوی اور بچے گھبرا کے علم کو دیکھتے تھے. علم کو دیکھتے تھے. علم کا پھریرا لہرا رہا ہے، یعنی عباس موجود ہے. اور جب تک عباس موجود ہے، کوئی مصیبت خیموں تک نہیں آ سکتی ہے، حرم تک. اب یہ گفتگو ہو رہی ہے، ایک بچی دوڑی دوڑی آ گئی، دامن تھام لیا. چچا پیاس ہلاک کیے دیتی. چچا کیا آپ بھی تھوڑا سا پانی نہیں پلا سکتے؟ عباس کی تو جیسے دلی مراد برائی. بیٹھ گئے دو ذات. شہزادی اپنے بابا سے اجازت دلوا دو، غلام وعدہ کرتا ہے پانی لے. اب سفارش ایسی، اجازت ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ اجازت ملی. بچی دوڑی دوڑی گئی، ایک سوکھا سا مشکیزہ لائی. سنو ذرا. عباس بیٹھ گئے دو ذات. اس بچی کے سامنے اتنا جھکے کہ بچی نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے مشکیزہ عباس کے کر. ارے سقائی کی روایت پہ شک کرنے والوں، جاؤ حرم عباس جا کر دیکھو. سب سے بڑا لقب یہ لکھا ہے کہ سقائے حرم عباس. آج تک یہ علم کے گلے میں جو مشکیزہ ہے، یہ میں نے تم نے نہیں ڈالا. یہ اس بچی کی یاد دلاتا ہے، حسین کی 4 سال کی بچی سکینہ کی یاد دلاتا ہے، جس نے اپنے چچا کے گلے میں مشکیزہ ڈالا تھا. اجازت ملی، صاف کیا. گھوڑے کو ترائی میں اتار دیا. اترے گھوڑے سے، مشکیزہ چلو میں پانی لیا. لوگ کہتے ہیں کہ سکینہ کی پیاس یاد آ گئی. تھا دیکھ ایسے قبضہ کرتا ہے علی کا بیٹا. اور سن فرات سن، میرا قبضہ تھوڑی دیر کا نہیں، اب قیامت تک تیرے سائے، قیامت تک تیرے ساحل پہ میرا علم لہرائے گا. اب جب واپس پلٹے، واپس مختصر کر رہا ہوں میں، حسین دیکھ رہے ہیں علم تیزی سے واپس آ رہا. ایک جگہ علم رکا، جھکا، پھر اٹھ گیا. سمجھ گیا حسین میرے شیر کا بازو قلم ہو گیا. علم پھر آگے بڑھا، پھر جھکا، پھر اٹھ گیا. یہ وہ مقام جہاں حسین سمجھ گئے کہ اب میرے شیر کا دل. بس چند جملے پڑھوں گا، لیکن جو پڑھنا چاہ رہا ہوں وہاں تک آنا چاہ رہا ہوں. اس کے بعد علم کچھ دیر تک کبھی دائیں کبھی بائیں لرزتا رہا. تیسری بار جب گرا پھر اٹھ نہ سکا. جانتے کون سا موقع ہے؟ جب عباس کیا کرے، مشکیزے کو بچائے یا علم کو بچائے؟ علم فوج حسینی ٹھنڈا ہو گیا، مشکیزے پر چھا گیا. جتنے تیر آ رہے ہیں اپنے جسم پر لے رہے ہیں میرے مولا. ایڑ لگاتے جاتے ہیں، جلدی کر جلدی کر، مجھے خیمے تک پہنچا دے.